الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج کے اس پرفتن دور کے اندر دعوت حق کو لے کر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دعوت حق پر تا دم مرگ قائم رکھے۔ چونکہ گزشتہ دنوں ہم نے اپنی ایک باقاعدہ سیاسی جد و جہد کے آغاز کا فیصلہ کیا تھا۔ غالباً اس کے بعد یہ پہلی نشست ہے ہماری، تو آج کی نشست اس سیاسی جد و جہد کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوتی اور تربیتی حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ احباب اپنے دلوں کے اندر، اپنے اذہان کے اندر اس فکر کو سمو سکیں اور پھر اسے عوام الناس تک پہنچا سکیں، کیونکہ سب سے پہلے آپ بھائیوں کا اس فکر سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ جو سوالات پیدا ہوں گے، جو اشکالات ہوں گے، اس حوالے سے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم سیاسی جد و جہد کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس کا جواب ہوگا۔ سیاسی جد و جہد کی دین کے اندر کیا اہمیت اور حیثیت ہے، اس کا جواب ہوگا۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو کوشش کروں گا کہ آج کی نشست میں کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ آئندہ بھی انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی، کیونکہ اب ہم دوسرے فیز میں داخل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ دوسرا فیز تحریک کا فیز ہے، جد و جہد کو عملاً آگے بڑھانے کا فیز ہے، اور اس فیز کا اختتام کہ عرصہ دراز سے ہم امت مسلمہ کی تشکیل نو کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ بہت لوگ جانتے ہیں، مانتے نہیں وہ الگ بات ہے، جانتے ہیں کہ ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کی تشکیل نو ہم کس لیے کر رہے تھے؟
کیا محض لوگوں کو اکٹھا کرنا مقصود تھا کہ جی ایک ہو جاؤ، وحدت اختیار کر لو؟ کیا محض یہی بات تھی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ محض لوگوں کو یہ کہنا کہ ایک ہو جاؤ، وحدت اختیار کر لو، یہ کوئی مقصد نہیں ہے، یہ مقصد کے حصول تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہذا وحدت امت کا جو تصور ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے رکھا تو اس کا ایک مقصد تھا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین کا غلبہ۔ اس سے بہت سارے عنوانات دیے جا سکتے ہیں، اور ہم نے بہت سارے عنوانات دے کے سمجھایا لوگوں کو کہ بھئی یہ وحدت اس لیے قائم کرنا چاہتے ہیں، اور دین ہمیں وحدت کی تعلیم اس لیے دیتا ہے کہ اس سے یہ مقصد حاصل کرنا ہے، اور اس مقصد کو ہم کبھی خلافت کا قیام کہتے ہیں، کبھی اللہ کے دین کا غلبہ کہتے ہیں، کبھی اسلامی انقلاب کہتے ہیں، کبھی مصطفوی انقلاب کہتے ہیں، کبھی اللہ کے دین کو تخت پر لانا کہتے ہیں۔ یہ مختلف اصطلاحات تھیں جو اس نتیجے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جس کے حصول کی جد و جہد ہم کر رہے تھے۔ تو امت مسلمہ کی تشکیل نو سے مقصد یہ تھا کہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ کا نظام غالب آ جائے۔ اب دوستان محترم، چونکہ اس جد و جہد کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے، یہ بات آپ بھائیوں سے اس سے قبل بھی عرض کر چکا ہوں کہ دو بنیادی تقاضے ہیں: افرادی قوت اور مالی وسائل۔ جب تک یہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کی کسی میدان میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ تو اس کے لیے ایک سیاسی جد و جہد درکار ہوتی ہے۔ سیاسی جد و جہد کیا ہوتی ہے؟ سیاسی جد و جہد قوت نافذہ کے حصول کے لیے کی جانے والی جد و جہد کو کہتے ہیں۔ اب سیاسی جد و جہد تو سب لوگ کرتے ہیں، بے شمار جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ جد و جہد قوت نافذہ کے حصول کے لیے کرتے ہیں، اقتدار کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی جو ذمہ داری عطا کی گئی ہے بحیثیت مسلم، وہ یہی ہے کہ قوت نافذہ کو حاصل کیا جائے۔ قوت نافذہ کو کیوں حاصل کیا جائے؟ اس لیے کہ قوت نافذہ کے ساتھ ہماری زندگی کے تمام معاملات منسلک ہیں۔ ہمارے معاشرتی معاملات بھی قوت نافذہ کے ساتھ منسلک ہیں، معاشی معاملات بھی، عدالتی معاملات بھی، انتظامی معاملات بھی، ہر طرح کے معاملات قوت نافذہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو قوت نافذہ کا حصول مقصد وحید ہے مسلمانوں کی زندگی کا۔ اب اس کے لیے جب ہم سیاسی جد و جہد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے
جس چیز کو نشانہ بنایا ہے وہ ہے نظام۔ یہ بات آج سب بھائی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ ہمارا مد مقابل نہ کوئی شخص ہے، نہ کوئی ادارہ ہے، نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی فرقہ ہے۔ ہمارا مد مقابل نظام ہے۔ ہماری جنگ نظام کے ساتھ ہے، کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے، کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے، کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہے، کسی پارٹی اور فرقے کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اگر آپ اسے پیش نظر رکھیں گے تو آپ کو اس جد و جہد میں آسانی حاصل ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہر شخص سے بات کر سکیں گے، وہ آپ کے مخالف نہیں ہوں گے۔ آپ ان سے کہیں گے کہ ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں، ہم نظام کے مخالف ہیں، ہم اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اور جب وہ کہیں گے آگے سے جواب میں پھر کہیں گے، سوال کریں گے کہ بھائی اس نظام کو بدل کر آخر آپ کون سا نظام لانا چاہتے ہیں، تو آپ کا جواب ایک ہی ہونا چاہیے کہ نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم خلافت کا قیام چاہتے ہیں، تو وہ آگے سے 100 سوال کرے گا آپ سے، اور آپ زندگی بھر انہی سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے۔ اگر آپ کہیں گے ہم اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں، وہ آپ سے کئی سوال کرے گا اور آپ کو الجھائے رکھے گا۔ اسی طرح کچھ بھی آپ اس سے کہتے ہیں تو وہ آپ سے سوال کرے گا۔ جب آپ اس سے کہیں گے کہ ہم نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ نظام مصطفیٰ کیا ہوتا ہے، نظام مصطفیٰ کیسے آ سکتا ہے، یہ نہیں کہے گا۔ اور اگر کہے گا تو اس کے ہمارے پاس 100 جواب ہیں جو کہ بہت شاذ و نادر ہمیں دینے پڑیں گے۔ اکثر لوگ کہیں گے جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوستان محترم، کوئی شخص اگر پھر بھی کہتا ہے، سوال کرتا ہے کہ یہ نظام مصطفیٰ کیا ہوگا، ہمیں سمجھائیے، تو بڑے خوبصورت جوابات ہیں ہمارے پاس۔ آپ ان سے کہیں بھائی مسلمان ہو، تمہیں تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ تم سوال کرو کہ نظام مصطفیٰ کیا ہے، تمہیں تو حق ہی نہیں پہنچتا۔ کوئی غیر مسلم پوچھے تو بات بھی بنتی ہے، تم مسلمان ہو اور پوچھ رہے ہو نظام مصطفیٰ کیا ہے۔ نہیں پوچھے گا، وہ دوبارہ نہیں پوچھے گا۔ بھائی اگر تمہیں نہیں معلوم نظام مصطفیٰ کیا ہے، تم کیسے مسلم ہو؟ کیسے تم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو؟ کیسے عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو؟ کیسے تم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں نظام مصطفیٰ کیا؟ یا تو تم خالی حجتیں کرنا چاہتے ہو، ورنہ ایسا ممکن نہیں کہ تم نظام مصطفیٰ سے واقف نہ ہو۔ جس نظام سے تم واقف ہو، ہم اسی نظام کی نقل کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوستان محترم،
جو آیت کریمہ میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے بھیجا تاکہ اس سے سارے ادیان پہ غالب کر دیا جائے، بے شک مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو یہ اللہ جل مجدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ آپ نے مبعوث ہو کر ایک جد و جہد فرمائی اور اس دین کو غالب کیا دیگر ادیان کے اوپر، اس نظام کو غالب کیا دیگر نظاموں کے اوپر۔ تو جس نظام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے غالب کیا اسے نظام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب کون شخص ہے جس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے کہ نظام مصطفیٰ کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھائی جا سکتی ہیں، بتائی جا سکتی ہیں وضاحتاً۔ اس وقت ملک کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو مٹانے کا نام نظام مصطفیٰ ہے۔ اس ظلم کو ختم کر کے عدل کے قیام کا نام نظام مصطفیٰ ہے۔ جتنی برائیاں معاشرے کے اندر پنپ رہی ہیں، ان برائیوں کا خاتمہ کر کے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا جہاں پہ امن ہو، سکون ہو، لوگوں کو برائی کے مواقع میسر نہ آئیں، نیکی کو فروغ ملے، ایسے نظام کا قیام نظام مصطفیٰ کہلاتا ہے۔ تو دوستان محترم، ہماری جد و جہد نظام مصطفیٰ کے لیے ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں، پہلے بھی یہی تھا، لیکن آج سے ہم باقاعدہ سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں، لہذا آج سے ہمارا جینا مرنا نظام مصطفیٰ کے لیے ہے۔ لہذا آج سے باقاعدہ تحریک نظام مصطفیٰ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب ہم نے اس تحریک کو آگے پھیلانا ہے، اور جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ان کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے کہ ہمارا مقصد محض اقتدار کا حصول نہیں، ہمارا مقصد نظام کی تبدیلی ہے۔ نظام کی تبدیلی کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ جب ہم نے ایک نظام کی بات کی ہے کہ نظام مصطفیٰ، تو نظام مصطفیٰ لانا ہے ہم نے۔ لا محالہ پہلے کوئی نظام ہے یہاں پہ، اگر وہ نظام ہوگا تو نظام مصطفیٰ نہیں ہوگا، اور نظام مصطفیٰ ہوگا تو وہ نظام نہیں ہوگا۔ لہذا اس نظام کو بدلنا ہے، اس سے کنارہ کش ہونا ہے۔ تو ہر مسلمان اس بات کو تسلیم کرے گا کہ ہاں نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ تو اس سے کہیں بھائی ہونا چاہیے تو کیسے ہوگا؟ آپ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، ہم سب کو مل کر نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی۔ تو آپ نے اس دعوت کو حتی الامکان گھر گھر تک پہنچانا ہے، فرد فرد تک پہنچانا ہے۔ اس کے لیے
حکمت عملی ترتیب دینی ہے. اب میدان عمل میں ہیں آپ. اب لوگوں کی سیاسی سوچ تبدیل کرنی ہے. ان کو اسلامی سیاسی فکر دینی ہے, نبوی سیاسی فکر دینی ہے ان کو, کہ ہماری سیاست مروجہ سیاست نہیں ہے, ہماری سیاست نبوی سیاست ہے. ہماری سیاست کا اپنا ایک مزاج ہے, اس مزاج کے تحت ہم سیاست کریں گے. اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, اس کے مطابق ہم سیاست کریں گے. ہمارا اس گندی سیاست سے کوئی تعلق نہیں جس میں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں, ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے ہیں, محض اقتدار کے حصول کے لیے نہ جانے کیا کچھ کیا جاتا ہے, اور اقتدار میں جا کر وہ لوٹ مار کی جاتی ہے کہ خدا کی پناہ. تو ہمارا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اسی سیاست کا تو کیا دھرا ہے یہ کہ ایسا نظام, گندا نظام ہم پر مسلط ہے. ہم اس اندازے سے چاہتے ہیں. کون شخص ہوگا جو کہے گا کہ جی نہیں, ہم نظام مصطفیٰ کے لیے تو جد و جہد نہیں کر سکتے؟ کون ایسا ظالم ہوگا؟ شرط صرف یہ ہے کہ آپ دعوت پہنچائیں اس تک صحیح معنوں میں. وہ انکار نہیں کرے گا. آپ اسے بتائیں کہ نظام مصطفیٰ ہی ہمارے مسائل کا حل ہے. نظام مصطفیٰ ہوگا تو ہماری زندگی مسنون ہوگی. نظام مصطفیٰ ہوگا تو ہم اللہ کی بندگی کر سکیں گے, ورنہ نہیں کر سکیں گے. لہذا آؤ اس نظام کو بدلیں اور نظام مصطفیٰ کو لے کر. تو دوستان محترم, ہماری جد و جہد نظام مصطفیٰ کے لیے ہے. یہ اتنی پیاری, اتنی دل خوش کن اصطلاح ہے کہ اس سے نہ صرف سنی, شیعہ, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب واقف ہیں, بلکہ کسی کو گراں نہیں گزرتی. تو یہ بھی سہولت ہے کہ آگے بات پہنچانے میں آسانی ہوگی. اگلا سننے کے لیے تیار ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ اپنی دعوت کو بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ پیش کریں اور کہیں کہ یہ دعوت جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں نظام مصطفیٰ کی, یہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو کر اس نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. ہم جیت کر قوت نافذہ حاصل کر کے اس نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں. ہم ہارنے کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے, جیتنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. کیوں؟ ہار جیت تو لگی رہتی ہے زندگی میں. ہم صرف جیتنے کی جد و جہد کی اہم ہے, اتنی خاص ہے, اور یہ ہمارے لیے اتنی چیلنجنگ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ہار جائیں اور لوگ ہماری دعوت کو الزام دیں, لوگ کہیں کہ دیکھو اسلام ہار گیا. ہم ایسا نہیں چاہتے. اس لیے ہم
جیتنے کے لیے لڑیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے۔ دوستان محترم، یہ نظام مصطفیٰ کی تحریک جو ہم چلانے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک جماعت بن رہی ہے، نہیں، یہ ایک تحریک ہے جو امت مسلمہ کے زیر اہتمام ہی ہے، امت مسلمہ کے تحت ہی ہوگی یہ جد و جہد، تحریک نظام مصطفیٰ کی۔ اور ہم ہرگز نہیں چاہیں گے کہ اللہ کے دین کے قیام کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کی جانے والی جد و جہد میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ لہذا ہم مارکا ہی تب لڑیں گے جب ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ جیت سکیں، جب ہمیں نظر آئے گا کہ ہاں اب اگر ہمارا مارکا ہوا تو ہم جیتیں گے، تو پھر مارکا لڑنے کا مزہ بھی ہے۔ ایسے میں کیا مارکا لڑیں جب ہم بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، اور وہ مارکا کیوں لڑیں کہ جس میدان کے ہم شاہ سوار ہی نہیں، اس مارکے میں ہمارا کیا کام؟ آج جو دنگل سجا ہوا ہے، جمہوری دنگل، یاد رکھیں، یہ اپنی دعوت کے دوران بھی یہ بات یاد رکھیں، اس جمہوری دنگل کے اندر اسلام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ تمام جماعتیں سن لیں کان کھول کر، ان کے وابستگان بھی سن لیں، ان کے عہدیداران بھی سن لیں کہ اس جمہوری دنگل میں اسلام کی کوئی گنجائش نہیں، نظام مصطفیٰ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس جمہوری دنگل کے نتیجے میں وہی کچھ ہوگا جو میں کہا کرتا ہوں کہ حصول اقتدار کے لیے اقتدار پرستوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگ کے نام پر کھیلے جانے والے کھیل کو جمہوریت کہتے ہیں۔ یہی کچھ ہوگا، یہ محض اقتدار کی جنگ ہے، محض حصول اقتدار کی جنگ ہے، اور حصول اقتدار کی جنگ میں مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ اگر مسلمان جمہوریت زدہ ہو چکے ہیں تو اس میدان میں ان اسلام پسندوں کا کوئی کام نہیں۔ اسلام پسندوں کو چاہیے کہ اپنا مزاج اسلامی رکھیں، جمہوری نہ بنائیں، اپنا انداز اسلامی رکھیں، جمہوری نہ بنائیں، اور اپنا انداز، سیاسی انداز اسلامی رکھنے کے لیے ہمیں ایک بھرپور جد و جہد کی ضرورت ہے، اور وہ جد و جہد اس میدان میں نہیں ہوگی، اس کے لیے الگ میدان سجے گا، اس کا ایک الگ میدان سجے گا، پھر ہم دیکھیں گے ہمارے مد مقابل کون ہے۔ اسی لیے میں نے کہہ دیا کہ ہماری کسی فرد کے خلاف جنگ نہیں، کسی ادارے کے خلاف نہیں، کسی حکومت کے خلاف نہیں، کسی جماعت اور فرقے کے خلاف نہیں، ہماری جنگ نظام سے ہے۔ جب وہ میدان سجے گا جس کی بات ہم کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے نہ کوئی شخص ہوگا، نہ کوئی ادارہ ہوگا، نہ کوئی حکومت ہوگی، نہ کوئی فرقہ ہوگا، نہ کوئی پارٹی ہوگی، ہمارے سامنے نظام ہوگا۔ پھر نظام سے بات ہوگی۔ ایک طرف
نظام مصطفیٰ ہوگا، ایک طرف وہ نظام ہوگا جسے ہم مٹانا چاہتے ہیں، پھر بات ہوگی۔ تو اس مارکے تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک جد و جہد چاہیے، بھرپور جد و جہد چاہیے۔ اس کے لیے ہر شخص تک اس دعوت کو پہنچائیں کہ بھائی اب ہمارے مسائل کا حل ان نظاموں کے اندر نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل نظام مصطفیٰ میں ہے۔ یہ نظام تو ایسا ہے کہ جس کو دیکھو وہی ایسے ایسے وعدے کر کے لوگوں سے آتا ہے جو کبھی پورے نہیں ہوئے، اور جس نظام کی بات ہم کر رہے ہیں اس کے وعدے اللہ نے کیے ہیں جو ہمیشہ پورے ہوتے ہیں۔ اگر بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہے تو ہم اپنے نظام کو لے کر کیوں نہیں آتے؟ ہم نظام مصطفیٰ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم پھر بھاگتے ہیں تو اس نظام کی طرف جس سے بار بار ڈسے جاتے ہیں، 75 سالوں سے ڈسے جا رہے ہیں، پھر بھاگتے ہیں تو اس نظام کی طرف۔ جمہوریت کی کوکھ سے اسلام جنم نہیں لے سکتا۔ یہ مغالطہ ہے لوگوں کا کہ اس نظام کے اندر رہ کے ہم نظام مصطفیٰ لے آئیں گے، نہیں ہو سکتا۔ نظام مصطفیٰ کو لانے کے لیے اس نظام کو ہٹانا ہوگا، مٹانا ہوگا، تب نظام مصطفیٰ آئے گا۔ اس نظام کو بدلنے کے لیے تحریک چلانی ہوگی، اور وہ تحریک ہم نے چلا دی ہے، تحریک نظام مصطفیٰ۔ انشاءاللہ تعالی لوگ کشاں کشاں اس تحریک کی طرف رخ کریں گے، اور بہت جلد ایک ایسا مارکا بپا ہوگا کہ روئے زمین کے اوپر پھر سے نظام مصطفیٰ کا راج ہوگا، اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی، ہر طرف اللہ کی بندگی کا ڈنکا بجے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ہم آج سے اس جد و جہد میں لگ جائیں، بھرپور طریقے سے لگ جائیں۔ ہر شخص جتنا کچھ کر سکتا ہے اتنا کچھ کرے۔ اب باقاعدہ فزیکلی سب بھائیوں کو اس میں حصہ لینا ہوگا۔ بہت جلد ہم تحریک نظام مصطفیٰ کی رکنیت کا آغاز کر رہے ہیں، رکنیت فارم تیار ہوگی، وہ لوگوں سے پر کروائیں جو کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے، تو اس سے کہیں بھئی ذرا تکلیف کرو، یہ رکنیت فارم فل کرو، رکن بنو، اس جد و جہد کا حصہ بنو۔ تو کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ نہیں نظام مصطفیٰ نہیں ہونا چاہیے، جو کہے کہ ہونا چاہیے اسے کہے کہ بھائی پھر ہمارا ساتھ دو، آؤ مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ تم کہو نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ کیسے ہونا چاہیے؟ کیسے آئے گا نظام مصطفیٰ؟ ہم سب کچھ کریں گے تو آئے گا۔ تو آؤ اس جد و جہد کا حصہ بنو، رکن بنو، پھر ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا، آپ کو بتاتے رہیں گے اب کیا کرنا ہے، آپ کی ضرورت کہاں ہے آپ کو بتائیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ ہو ہم سے رابطہ کریں، تو ان کے درمیان رابطے کی صورت بنے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس تحریک کا رکن بنائیں، تاکہ ہم مضبوط ہو کر سیاسی طور پر آگے بڑھ سکیں، ہماری افرادی قوت بڑھے گی، وسائل میں بھی اضافہ ہوگا، وسائل میں اضافہ ہوگا تو ہم اپنے مراکز اور دفاتر کا قیام عمل میں لا سکیں گے، جو کہ ایک سیاسی جد و جہد کی بنیادی ضرورت ہے۔
لہذا ہمیں ہر پہلو سے دیکھنا ہے اس جد و جہد کو، اور کمزوری نہیں دکھانی، نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، بھرپور توکل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور اس پیغام کو پاکستان کے کونے کونے تک پہنچانا ہے، بلکہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ پاکستانی مسلمان دنیا کے کونے کونے میں بیٹھے ہیں جو ہماری بات سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اللہ کرے ان لوگوں کی سمجھ میں بھی ہماری بات آئے جو ہماری زبان نہیں جانتے، لیکن جو ہماری زبان جانتے ہیں ان تک تو یہ دعوت پہنچنی چاہیے۔ تو اگر ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو کر پوری نیت اور ارادے کے ساتھ اس جد و جہد میں لگ گئے تو اللہ کی مدد و نصرت بھی نازل ہوگی، پھر اللہ پاک اسباب بھی پیدا فرمائے گا، اللہ پاک راستے کھولے گا، اور یہ جد و جہد منزل مقصود تک پہنچے گی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے اور ہمیں کما حق ہو نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے تحریک نظام مصطفیٰ کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم